الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. पनाह में आता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। वमा अफ़ा अल्लाहु अला रसूलिही, और जो माल के अल्लाह ने दिलवाया अपने रसूल को उनसे, सो तुमने न उन पर घोड़े दौड़ाए और न ऊँट, और लेकिन अल्लाह मुसल्लत करता है अपने रसूलों को जिस पर चाहे, और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। जो माल अल्लाह ने दिलवाया
اپنے رسول کو بستی والوں سے تو وہ مال اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے، اور رسول کے قریبی رشتہ داروں کے لیے اور یتیموں کے لیے اور محتاجوں کے لیے اور مسافر کے لیے، تاکہ یہ مال دولت مندوں کے پاس لینے دینے میں منحصر نہ ہو جائے تم میں سے، اور رسول جو تمہیں دیں سو اسے لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ مال ان فقراء مہاجرین کے لیے ہے جو نکالے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے، چاہتے ہیں وہ اللہ کا فضل اور خوشنودی، اور مدد کرتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی، وہی لوگ سچے ہیں، اور ان کے لیے ہے جنہوں نے ٹھکانہ بنایا اس گھر کو اور ایمان کو ان سے پہلے، وہ محبت کرتے ہیں ان سے جو ہجرت کر کے آ جائیں ان کی جانب، اور نہیں پاتے وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی اس کی وجہ سے جو دیا جائے، اور ترجیح دیتے ہیں وہ اپنے آپ پر، اگرچہ خود ان کو فاقہ ہی کیوں نہ ہو۔ اور جو شخص اپنے دل کی لالچ سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ کامیاب ہیں، اور ان لوگوں کے لیے ہے جو آئے ہیں ان کے بعد، جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار معاف کر دے تو ہم کو اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں، اور نہ رکھ ہمارے دلوں میں کوئی کینہ ایمان والوں کے لیے، اے ہمارے رب بے شک تو ہی مشفق مہربان ہے۔ یہ سورہ حشر ہے، پارہ نمبر 28۔ آج سورہ حشر کی آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 10 تک پڑھی گئی ہیں۔ ان آیتوں کا ربط ان سے پہلی آیتوں سے یہ ہے کہ یہودیوں کے قبیلے بنو نذیر کی غداری پر اللہ کے رسول نے ان کو مدینے سے جلا وطن کر دیا تھا، لہذا ان کے جانے کی وجہ سے جو ان کے باغات اور ان کا مال وہ پیچھے چھوڑ کر چلے گئے تھے، اس کی تقسیم سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض لوگوں نے اپنا حق جتایا کہ اس کی تقسیم بھی اسی طرح سے ہونی چاہیے جیسے کہ مال غنیمت کی ہوتی،
تو اللہ نے اس کے جواب میں یہ آیت نازل فرمائی کہ مال غنیمت کی تقسیم اور مال فے کی تقسیم میں فرق ہے۔ یاد رکھو، دشمن سے جو مال یا جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ دشمنان اسلام سے جنگ ہو جائے، تو اس جنگ میں اللہ ایمان والوں کو فتح اور کامیابی عطا فرمائے، اور دشمن جو مال چھوڑ کر بھاگ جائے تو وہ مال غنیمت کہلاتا ہے۔ اور مال غنیمت کی تقسیم اللہ کے رسول پر یا امیر المومنین پر یا سپہ سالار اسلام پر ضروری ہو جاتی تھی، اور اس کی تقسیم کا طریقہ یہ ہے کہ تمام مال ایک جگہ جمع کیا جائے اور اس کے 5 حصے کیے جائیں۔ ان میں سے ایک حصہ جسے خمس کہا جاتا ہے، 5واں حصہ، 5واں حصہ الگ نکالا جائے گا، اور اس میں سے خرچ ہوگا اللہ کی راہ میں، اور اس میں حقدار ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رشتہ دار، اور اسی طرح سے یتیم اور غریب لوگ اور مسافر۔ باقی جو 4 حصے ہیں وہ 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہوں گے، کہ جو پیدل ہے اسے ایک حصہ دیا جائے گا، اور جو سوار ہے اسے 2 حصے دیے جائیں گے، ایک اس کا اور ایک اس کی سواری کا۔ یہ مال غنیمت کی تقسیم لازم ہے۔ اسی طرح سے نمبر 2، مال فے۔ مال فے اسے کہتے ہیں کہ دشمن سے جنگ کیے بغیر، دشمن محض ہیبت کی وجہ سے مال چھوڑ کر بھاگ جائے تو وہ مال فے کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مال فے کا حقدار اپنے رسول کو قرار دیا ہے۔ اب رسول اپنے ثوابدید پر جس طرح چاہیں تقسیم کر سکتے ہیں، اس میں مجاہدین اپنا حق جتا کر حصہ نہیں مانگ سکتے، اس لیے کہ اس میں مجاہدین کی کوئی محنت ہی نہیں رہی۔ تو مال فے کے حقدار اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے اس کی تقسیم اپنے رسول کے ذمہ فرما دی۔ لہذا جن لوگوں نے آبجیکشن لیا ان کو جواب دیا جا رہا ہے۔ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ۔ اور اللہ نے جو اپنے رسول کو دلوایا دشمن سے، یہودیوں سے، اے مسلمانوں، تم نے کیا محنت کی؟ نہ تم نے ان پر گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ دوڑائے۔ خیل کے معنی گھوڑے کے ہیں اور رکاب کے معنی اونٹ کے ہیں۔ فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولكن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء۔ لیکن اللہ اپنے رسولوں کو غلبہ عطا فرماتا ہے محض اپنی جانب سے، اس میں مسلمانوں کا کوئی کمال نہیں، لہذا کوئی حق جتا کر حصہ نہیں مانگ سکتا۔ ہاں، اللہ کے رسول جس کو جتنا دے اس کو چاہیے وہ لے لے،
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ اللہ کے رسول جس کو جو دے وہ لے لیں، اور جس سے منع کرے وہ رک جائیں، باز آ جائیں۔ اسی طرح سے ایک تیسری چیز ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں انفال۔ انفال نفل کی جمع ہے، انعام کے معنی میں بھی آتے ہیں اور زیادتی اور ایکسٹرا کے معنی بھی آتے ہیں۔ جیسے نماز میں نفل ہیں، روزے میں نفل ہے، حج میں بھی نفل ہے، اس کی جمع انفال۔ قرآن کریم میں مستقل ایک سورت ہے، سورہ انفال۔ انفال کسے کہتے ہیں یاد رکھو کہ امیر المومنین یا سپہ سالار اسلام جنگ میں اعلان کر دے کہ جو جس دشمن کو قتل کر دے اس کا مال اسی کو دیا جائے گا۔ جیسے حضور نے اعلان فرمایا تھا ایک موقع پر، من قتل قتیلا فلہ صلبہ، جو کسی طاقتور دشمن کو قتل کر دے تو وہ اس کا حقدار ہے، اس میں تقسیم نہیں ہوگی۔ یہ اس وقت ہے جب امیر المومنین یا سپہ سالار اسلام اعلان کر دے، اور اگر ایسا نہ ہو تو پورا مال غنیمت جمع کرنا ضروری ہے۔ اس میں سے کوئی اپنے مرضی سے تقسیم سے پہلے نہیں لے سکتا، کیونکہ یہ خیانت ہے۔ اور اللہ نے فرمایا سب سے زیادہ بری خیانت مال غنیمت میں سے خیانت کرنا ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خادم آپ کے سواری کا کجاوا کس رہا تھا، دشمن کی جانب سے ایک تیر آیا اور اس کو لگا اور وہیں پر وہ انتقال کر گیا۔ صحابہ نے کہا واہ واہ مبارک ہو کہ یہ تو شہید ہو گیا اور یہ تو جنت میں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہیں کیا معلوم، میں دیکھ رہا ہوں کہ اس چادر کی وجہ سے جو اس نے مال غنیمت میں سے چرا لی تھی، وہ چادر آگ کی بن کر اس پر لپٹ رہی ہے، آگ کے شعلے اس پر دہک رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ مال غنیمت میں تقسیم سے پہلے کوئی چیز لے لینا یہ چوری ہے۔ اسے قرآن نے غلول کہا اور فرمایا وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مال غنیمت میں سے چوری کرے گا اس چیز کو لے کر وہ قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوں گا، اور یہ سب سے بڑی خیانت ہے۔ تو بہرحال یہاں پر بنو نذیر قبیلے کے یہودیوں پر جب اللہ کے رسول نے اٹیک کیا، کیونکہ انہوں نے خیانت کی تھی، غداری کی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مکے سے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں عرب کے قبیلے بھی رہتے تھے اور یہودی بھی رہتے تھے۔ عرب کے قبیلے تو مسلمان ہو گئے تھے جنہیں انصار مدینہ کہا جاتا ہے، رہ گئے یہودی۔ یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے۔ تم بولیں گے یہودی مدینے میں کیوں آباد ہو گئے؟ اس لیے کہ جب بخت نصر نے فلسطین پر حملہ کیا تو یہ 12 قبیلے جو یہودیوں کے تھے وہ اس کی زد میں آئے۔ 2 قبیلے تو وہاں رہ گئے،
باقی 10 قبیلے دنیا میں منتشر ہو گئے، تو اس میں یہ 3 قبیلے ملک شام سے نکل کر کہیں دنیا میں بسنے کے لیے چلے تھے۔ ان کا گزر اتفاقاً مدینے کے قریب سے ہوا۔ ان میں علماء تورات بھی تھے۔ اللہ کی کتاب تورات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی گئی تھی کہ آپ مکے میں پیدا ہوں گے، یثرب یعنی مدینہ میں ہجرت کر کے تشریف لائیں گے، اور اس مدینے کا نقشہ اللہ کی کتاب میں موجود تھا۔ یہودیوں نے جب دیکھا مدینہ کی بستی کو، جہاں پر کھجور کے گھنے باغات ہیں اور جلی ہوئی پہاڑیاں ہیں، کسی زمانے میں یہاں آتش فشاں نکلا تھا، آگ نکلی تھی پہاڑوں میں، جسے جوالا مکھی کہتے ہیں، جس کی وجہ سے مدینے کی کچھ پہاڑیاں جلی ہوئی ہیں، اسے حرۃ الوبیرہ کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے جب اس بستی کو دیکھا، انہیں تورات کا وہ مضمون یاد آیا، کہنے لگے کہ یہ وہی بستی معلوم ہوتی ہے جہاں بنی اسماعیل میں سے ایک نبی ہجرت فرما کر تشریف لائے ہیں۔ چنانچہ ان یہودیوں نے ارادہ کیا کہ یہیں پر ہم بس جائیں گے۔ اس طرح سے مدینہ میں یہودیوں کے یہ قبائل آباد ہو گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہجرت فرما کر مدینہ، اور انہوں نے آپ کو پہچان لیا، علامتوں سے پہچان کر انکار کر دیا۔ کیوں؟ حسد کی وجہ سے۔ حسد اس بات سے ہوا کہ اب تک پیغمبروں کا سلسلہ بنی اسرائیل میں چل رہا تھا، لیکن حضور بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے، بلکہ عام عرب تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے حسد کیا، ذاتی واد کیا، اور حضور کو پہچاننے کے باوجود انکار کر دیا۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اللہ نے فرمایا انہوں نے پہچان کر انکار کیا محض حسد کی وجہ سے، ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ بہرحال حضور نے مدینہ پہنچ کر ایک معاہدہ کیا، امن کا معاہدہ یہودیوں سے، کہ ہم ایک ہی بستی میں رہتے ہیں تو امن کے ساتھ رہیں گے، اور اگر ہم میں سے کسی پر باہر سے دشمن حملہ کر جائے تو ہم سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ بہرحال یہ معاہدہ ہو گیا، لیکن یہودیوں نے غداری کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سازش کے طور پر قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کی۔ اللہ کے رسول نے ان کو وارننگ دی کہ 15 دن کے اندر مدینے سے چلے جاؤ، لیکن منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہا کہ تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس 2000 آدمی ہیں، ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ چنانچہ حضور نے جب صحابہ کرام کو لے کر ان کے محلے کا محاصرہ کیا تو یہودیوں کو منافقین کی مدد کا انتظار تھا، لیکن منافقین نہیں آئے،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ اور ہر شخص اپنے سواری کے جانور پر جو سامان لے جا سکتا ہے لے جائے، لیکن ہتھیار کوئی نہیں لے جائے۔ بہرحال تفصیلات اس سے پہلے بیان کی گئی۔ اس طرح سے ان کو جلا وطن کیا گیا۔ اس کے بعد جو ان کے باغات اور مکانات اور مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوا تھا، اس کے تقسیم سے متعلق بعض لوگوں نے اپنا حق جتایا کہ ہمیں بھی اس میں حق ملنا چاہیے۔ اللہ نے اس کے جواب میں آیت شریفہ نازل فرمائی کہ تم نے تو کچھ نہیں کیا ہے، محض اللہ نے اپنے نبی کو یہ فتح مبین عطا فرمائی ہے، اور اللہ نے اس کی تقسیم کا اختیار اپنے رسول کو دیا ہے، لہذا رسول جو تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ چنانچہ فرمایا وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ، اللہ نے ان دشمنوں سے، یہودیوں سے جو دلوایا اپنے رسول کو، فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ، مسلمانوں تم نے نہ کوئی گھوڑے دوڑائے، وَلَا رِكَابٍ، اور نہ اونٹ دوڑائے، تم نے جنگ تھوڑی کی کہ تمہیں مال غنیمت ملے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالی غلبہ عطا فرماتا ہے اپنے رسولوں کو جس پر چاہے، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، اب اس کے بعد باضابطہ مال فے کی تقسیم کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ نے جو اپنے رسول کو عطا فرمایا یہ بستی والوں سے، بنو نذیر سے، اس کی تقسیم یہ ہے، اللہ کے رسول یوں تقسیم کریں گے، فَلِلَّهِ، نمبر 1 اس میں حصہ ہے اللہ کا۔ اب سوال یہ ہے، اللہ تو کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، اس میں اللہ کا حصہ کیا کریں گے؟ یاد رکھو، اس میں جو اللہ کے لیے حصہ ہے اس میں سے پھر اللہ کی راہ میں جہاد کی تیاری کے لیے استعمال ہوگا۔ وَلِلرَّسُولِ، اور اس میں رسول کا بھی حصہ ہے، وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، اور رسول کے رشتہ داروں کا بھی حصہ ہے، آپ کے اہل بیت ہیں، ازواج مطہرات ہیں، آپ کی اولاد ہیں، ان کا بھی اس میں حصہ ہے۔ وَالْيَتَامَىٰ، اور یتیموں کا حصہ ہے۔ وَالْمَسَاكِينِ، اور محتاجوں کا حصہ ہے، غریبوں کو دیا جائے گا۔ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافر کو دیا جائے گا۔ یہ تقسیم اس لیے كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، تاکہ یہ مال سمٹ کر مالداروں میں ہی نہ رہ جائے، بلکہ مال سب کو ملنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے اپنے مخلوق میں کچھ لوگوں کو تو سرمایہ عطا فرمایا، مالدار ہیں، لیکن اکثریت غریبوں کی ہے، غربا کی ہے۔ تو ایسا نہ ہو جائے کہ مالداروں ہی کو انعام دیا جائے، غریب محروم ہو جائے، نہ، بلکہ غریبوں کو بھی ان کا حق ملنا چاہیے کہ زندگی گزارنے کا ان کا بھی تو حق ہے، وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہیں۔ اسی لیے اللہ نے خصوصاً غریبوں کا خاص خیال فرمایا، اسی لیے اللہ نے زکوٰۃ بھی فرض کی تاکہ غریبوں کی غربت دور ہو جائے۔
اگر زکوٰۃ فرض نہ ہو تو مال تو سمٹ کر مالداروں کے پاس رہ جائے گا۔ تو اسلامی جو نظام ہے نا، اس میں اللہ نے بیلنس رکھا کہ مالدار ٹھیک ہے، ایک کم 40 حصہ اپنے پاس رکھے، ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کرے۔ یاد رکھو، اگر نظام زکوٰۃ قائم ہو جائے تو دنیا میں کوئی مسلمان غریب نہ رہے۔ تو فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، رسول جو تمہیں دے دینا اس کو لے لو، اس پر اعتراض نہ کرو، کیونکہ تمہارا کوئی حق بنتا نہیں ہے۔ یہ تقسیم اللہ نے اپنے رسول کے ثوابدید پر رکھی۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے رسول منع کر دے اس سے باز آنا۔ آیت شریفہ اگرچہ مال سے متعلق ہے، مال غنیمت سے متعلق ہے، رسول کی تقسیم پر راضی ہو جانا، لیکن یہ حکم عام ہے، ہر چیز کو شامل ہے کہ اللہ کے رسول جس چیز کا حکم دیں اس کو مان لو، اور جس سے منع کرے اس سے باز آئے۔ اس کے بعد سنو کچھ روایتیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو احرام کی حالت میں سلے ہوئے کپڑے پہنے دیکھا، تو آپ نے فرمایا یہ سلے ہوئے کپڑے اتار دو۔ بغیر سلے ہوئے 2 چادریں احرام کی پہن لو۔ سلے ہوئے کپڑے حالت احرام میں درست نہیں۔ اس شخص نے کہا آپ جو مسئلہ بتا رہے ہیں اس کی دلیل قرآن سے پیش کرو۔ ظاہر بات ہے، قرآن تو ہیڈ لائنز ہے، اللہ کے رسول اپنے زندگی سے، اپنی سیرت سے اس کی تشریح بیان کرنے کے لیے تشریف لائے۔ تو اس نے کہا کہ سلے ہوئے کپڑے پہننا درست نہیں ہے حالت احرام میں، اس کی دلیل قرآن سے پیش کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا ہاں، قرآن ہی سے یہ بات ثابت ہے، اور پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ رسول جس چیز کا حکم دیں اس کو کرو، اور جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ تو رسول نے مردوں کے لیے حالت احرام میں بغیر سلی ہوئی چادروں کے پہننے کا حکم دیا، اور سلے ہوئے کپڑے پہننے سے حالت احرام میں مردوں کو منع کیا۔ اس لیے اللہ کے رسول کی جتنی حدیثیں ہیں ان حدیثوں کے صحیح ہونے کی دلیل یہی آیت شریفہ ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حکم بیان کیا، تو اس پر لوگوں نے اعتراض کیا کہ عبداللہ بن مسعود کو یہ حکم بیان کرنے کے متعلق کوئی دلیل پیش کرنا چاہیے۔ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کیوں نہیں، دلیل یہی قرآن کی آیت ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اللہ کے رسول جس کا حکم دیں وہ تم کرو، اور اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے اسی کو حدیث رسول کہا جاتا ہے۔ تو
تو اس آیت سے حدیث کے دلیل اور حجت ہونے کی گویا دلیل اور ثبوت ہے۔ اب بعض لوگ جو ہے نا اپنے آپ کو اہل قرآن کہلاتے ہیں، ایک فرقہ ہے اہل قرآن جو حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم صرف قرآن کو مانیں گے، حدیث کو ہم نہیں مانیں۔ تو ظاہر بات ہے اسی آیت نے اس فرقے کی غلطی کو ظاہر کر دیا کہ نہ، احادیث جتنے ہیں وہ اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ ایک روایت سنو، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انہوں نے کہا اللہ کی لعنت ہو گوندنے والیوں پر اور گندوانے والیوں پر۔ گوندنا بولے تو ٹیٹو جو نکالتے نا، ہاتھوں پہ نامہ لکھتے اور لوگ جو ہے کلا بناتے اور نقشے بناتے۔ تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو گوندنے والیوں پر اور گندوانے والیوں پر اور سفید بال نوچنے والیوں پر، کہ کہیں لوگ بڈھی نہیں بولنا بلکہ بالا نکالتے دیکھو سفید بالا چن کے، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور خوبصورتی کے لیے دانتوں میں جھریاں بنانے والیوں پر، پہلے زمانے میں خوبصورتی کے لیے دانتاں جو ملے ہوئے تھے نا اس میں سوراخ کرتے تھے اور اس کو کھول دیتے تھے خوبصورتی کے واسطے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو اللہ کی تخلیق کو بدلنے والوں پر۔ عبداللہ بن مسعود کے اس بات کی اطلاع قبیلے بنو اسد کی ایک عورت کو پہنچی، وہ آئی اور عبداللہ بن مسعود سے کہنے لگی مجھے یہ خبر پہنچی ہے، یہ بچوں کو بٹھا دیتا ہوں۔ تو اس عورت نے کہا کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ آپ نے اس طرح سے فرمایا ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے جن پر لعنت کی ہے میں اس عورت پر لعنت کیوں نہ کروں؟ اس عورت نے کہا کہ میں نے دو لوحوں کے درمیان نہیں پایا، یعنی قرآن میں نے یہ چیز نہیں پائی جو آپ نے بیان کی۔ میں نے تو سارا قرآن پڑھ لیا، اس میں کہیں مجھے یہ نہیں ملا جو آپ بیان فرما رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا تو نے کتاب اللہ پڑھی ہی نہیں، اگر پڑھتی تو تجھے اس کا حکم قرآن میں مل جاتا۔ کیا تو نے نہیں پڑھا؟ اللہ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کے رسول تمہیں دیں اسے لے لو اور جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ عورت نے کہا کیوں نہیں، میں نے یہ آیت پڑھی ہے۔ فرمایا تو اللہ کے رسول نے ایسا کرنے کی ممانعت فرمائی، لہذا رسول کا قول بھی اللہ ہی کا حکم ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسی کو فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ کے رسول اپنی جانب سے کوئی بات نہیں کہتے جب تک کہ اللہ کی جانب سے وحی اور حکم نہیں ہوتا۔ گفت ہے وہ گفت اللہ ہوا گرچہ از حلقوم عبداللہ ہوا،
مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل، و جبرائیل ہم نہ گفتے تا نہ گفتے کر جگہ۔ اللہ کے رسول اپنے دل سے کوئی بات نہیں کہتے، جو کہتے ہیں وہ اللہ ہی کا حکم ہوتا ہے۔ اچھا، تو آگے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مال اور آپ کے مکان وغیرہ کا کوئی وارث ہو سکتا ہے کیا؟ یہ مسئلہ بڑا ہی معرکۃ الآراء مسئلہ ہے۔ اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے چھوڑے ہوئے درہم و دینار اور مال کا کوئی وارث نہیں ہو سکتا۔ اہل سنت والجماعت کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم انبیاء کی جماعت کسی کو درہم و دینار کا وارث نہیں بناتے، ہم جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث سن رہا ہوں، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربان یورفا اندر آیا۔ اس نے کہا کہ عثمان اور عبد الرحمن اور زبیر اور سعد داخل ہونے کی اجازت چاہتے ہیں، کیا ان کو اندر آنے کی اجازت ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا ہاں، ان کو بلا لیں۔ یہ حضرات اندر داخل ہوئے۔ کچھ دیر کے بعد یورفا پھر آیا اور کہا امیر المومنین حضرت علی اور حضرت عباس اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں، کیا ان کو بھی اجازت دی جائے؟ حضرت عمر نے فرمایا ہاں، ان کو بھی آنے دو۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات آئے، حضرت علی اور حضرت عباس، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں۔ حضرت علی حضور کے چچا ابو طالب کے بیٹے اور داماد بھی ہیں، اور حضرت عباس حضور کے حقیقی چچا ہیں، حضور کے خاندان کے۔ تو حضرت عمر نے دونوں کو اجازت دی۔ جب دونوں آئے تو حضرت عباس نے کہا امیر المومنین میرے اور علی کے درمیان فیصلہ فرمائیے کہ بنو نذیر کے جو املاک تھے چھوڑے ہوئے، اس معاملے میں حضرت علی اور حضرت عباس کا اختلاف ہو گیا، لہذا حضرت عباس نے کہا کہ ہمارے درمیان جو اختلاف ہے آپ اس اختلاف میں فیصلہ کرو۔ تو حاضرین نے کہا ہاں امیر المومنین، یہ دونوں چچا بھتیجے کا آپ فیصلہ کیجئے۔ حضرت عمر نے فرمایا آپ لوگ ذرا آرام کر لیں، میں آپ حضرات کو اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس کے حکم سے آسمان و زمین قائم ہے، میں تمہیں پوچھتا ہوں کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ہم انبیاء کرام کسی کو اپنے مال کا وارث نہیں بناتے، ہمارا ترکہ
خیرات ہوتا ہے۔ حاضرین نے کہا بے شک اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا، ہم نے خود سنا۔ اس کے بعد حضرت عمر نے حضرت عباس اور حضرت علی کی طرف رخ کر کے فرمایا، میں تم دونوں کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا کہ ہم انبیاء کی جماعت کسی کو درہم و دینار کا وارث نہیں بناتے، ہم جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے، وہ پوری امت کا حصہ ہوتا ہے۔ حضرت عباس اور حضرت علی نے فرمایا بے شک حضور نے فرمایا۔ حضرت عمر نے کہا اب میں اس معاملے کی بات کرتا ہوں۔ بات یوں ہی کہ اللہ نے اس مال فے کو اپنے رسول کے لیے خالص کر دیا تھا، اور اس امر میں وہ خصوصیت عطا کی تھی جو کسی دوسرے کو نہیں عطا کی، اور فرمایا ما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیر ولا رکاب۔ چنانچہ یہ مال خالص اللہ کے رسول کا ہو گیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم حضور نے اپنے لیے نہیں رکھا بلکہ آپ نے لوگوں کو دیا، اور آپ کے اندر حضور نے تقسیم کر دیا، یہاں تک کہ تقسیم کے بعد جو بچ کر رہ گیا تو اللہ کے رسول نے اپنے گھر والوں کے لیے سالانہ خرچ مقرر فرمایا، اور جو بچ جاتا تھا حضور کے پاس وہ سب راہ للہ آپ دے دیا کرتے تھے، اور حضور پوری زندگی اسی پر عمل پیرا رہے۔ جب آپ کی وفات ہوئی اور ابو بکر صدیق خلیفہ بنے تو ابو بکر نے کہا میں اللہ کے رسول کا ولی ہوں۔ ولی کے معنی یہاں وارث کے ہیں۔ چنانچہ ابو بکر نے اس مال کو اپنے قبضے میں لیا، جس طرح حضور تقسیم کرتے تھے ابو بکر صدیق بھی ویسی تقسیم کرنے لگے۔ عمر نے فرمایا تم لوگ سب موجود تھے، اللہ جانتا ہے کہ ابو بکر اس خیبر کے مال میں سچے اور راہ راست پر تھے۔ پھر ابو بکر صدیق کی وفات ہو گئی تو میں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کا ولی ہوں۔ چنانچہ چند سال میں نے یہ مال اپنے قبضے میں رکھا اور اس میں تصرف اسی طرح کرتا رہا جیسے اللہ کے رسول اور ابو بکر کرتے رہے، اور اللہ جانتا ہے میں سچا ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، میں حق پر قائم ہوں۔ پھر آپ دونوں حضرات متفق ہو کر میرے پاس آئے تو یہ مال اللہ کا اور اللہ کے رسول کا ہے۔ ابو بکر صدیق کے زمانے میں حضرت فاطمہ نے مطالبہ کیا تھا کہ فدق کا جو باغ ہے اللہ کے رسول کے بعد میں اکیلی ان کی وارث ہوں، بیٹی ہوں۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا تھا، خود اللہ کے رسول نے فرمایا ہم انبیاء کرام درہم و دینار کا کسی کو وارث نہیں بناتے، ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ سب راہ للہ ہوتا ہے۔
چنانچہ اہل بیت اس فیصلے سے ناراض ہو گئے، اسی لیے 6 مہینے تک اہل بیت نے ابو بکر کے خلافت کو تسلیم نہیں کیا۔ 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ ابو بکر صدیق حضرت علی کے گھر آئے، پرسا دیا، تعزیت کی، اور اس کے بعد جب جنازہ تیار ہوا تو حضرت علی نے ابو بکر سے درخواست کی، آپ اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں، لہذا امامت آپ فرمائیے اور نماز جنازہ آپ پڑھائیں۔ اس کے بعد حضرت علی نے ابو بکر صدیق کی خلافت کو تسلیم کیا۔ کسی نے حضرت علی سے پوچھا، جی حضرت 6 مہینے تک آپ ابو بکر کی خلافت کو تسلیم نہیں کریں، پھر آج ایسا کیا ہو گیا کہ آپ نے ان کی خلافت کو تسلیم کیا؟ حضرت علی نے فرمایا، ہم نے اس معاملے میں غور فکر کیا اور اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جن کو اپنی زندگی میں امامت عطا فرمائی، تو امامت صغریٰ پر حضور نے جس کو فائز کیا تھا، ان کی امامت کبریٰ کو بھی ہم تسلیم کرتے ہیں۔ امامت صغریٰ بولے تو نماز کی امامت، چھوٹی امامت ہے، اور امامت کبریٰ یعنی خلافت اور اسلامی حکومت کی بادشاہت کو امامت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ اور پھر حضرت علی ابو بکر صدیق کے وزیر اور مشیر بن گئے اور آپ کے خلافت کو 6 مہینے کے بعد تسلیم کیا تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اور اللہ کے رسول جو تمہیں دیں، چاہے وہ کوئی مال ہو یا کوئی حکم ہو، اس کو تم لے لو، عمل کر لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ، رک جاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو۔ قرآن کریم میں جہاں بھی کوئی حکم آیا، اس سے پہلے یا اس کے بعد میں یہ ضرور بیان کیا، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اتقوا اللہ، دیکھو اللہ سے ڈرو۔ یاد رکھو، انسان کسی حکم یا قانون کو مانتا ہے جبکہ قانون کے رکھوالے سامنے ہوتے ہیں، اور جبکہ اس کی سزا کا خوف ہوتا ہے۔ اور جب قانون کے رکھوالے سامنے نہ ہو، انسان وہ جرم ضرور کرتا ہے۔ لیکن خوف خدا ایک ایسی چیز ہے کہ تنہائی میں بھی انسان اللہ کی نافرمانی سے ڈرتا ہے، کیونکہ ایک مسلمان جانتا ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ لہذا ایک مسلمان کے دل میں جب خوف خدا ہوتا ہے تو تنہائی میں بھی گناہ نہیں کر سکتا۔ پھر تم بولیں گے اتنا جاننے کے بعد بھی گناہ کیوں کرتا ہے انسان؟ اس کی 2 وجہ ہے۔ انسان گناہ کرتا ہے یا تو شہوت کی وجہ سے، یا گناہ کرتا ہے غفلت کی وجہ سے۔ جب شہوت غالب آ جاتی ہے تو انسان کے دل و دماغ پہ پردے پڑ جاتے ہیں اور وہ گناہ کرتا ہے، اگرچہ بعد میں اسے احساس ہوتا ہے یار میں نے یہ کیا کیا ہے، احساس ہوتا ہے۔ لیکن جس وقت انسان گناہ کرتا ہے نا، تو اس وقت انسان پر
شہوت اور خواہش غالب ہو جاتی ہے اور پھر غفلت کے پردے پڑ جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون۔ خدا کی نافرمانی کرنے والے جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں کہ جانور کے دلوں میں بھی اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں بلکہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ جب انسان گناہ کرتا ہے نا، اللہ نے فرمایا کہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون۔ یہی ہے غافل۔ تو انسان سب جانتے بوجھتے ہوئے گناہ کرتا ہے، اس کی ایک وجہ شہوت ہوتی اور دوسری وجہ غفلت ہوتی۔ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ تو فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا یہ مال غنیمت یا مال فے کی تقسیم کے حقدار کون لوگ ہیں؟ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم۔ مال غنیمت اور مال فے کے سب سے پہلے حقدار ہیں مہاجرین، جو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، اور ان پر مکے کے مشرکین نے اتنا ظلم کیا تھا کہ انہوں نے اس ظلم سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اپنا مال اور اپنی جائیداد سب مکے میں چھوڑ دی تھی، خالی ہاتھ اپنی جان بچا کر مکے سے مدینہ آئے تھے۔ یہ تھے فقراء مہاجرین۔ اللہ نے فرمایا سب سے زیادہ مستحق یہ مہاجرین کے غریب غرباء ہیں، اور ان کی صفت بیان کی الذین اخرجوا من دیارہم، جو نکالے گئے ان کے گھروں سے، ان کے گھروں سے وہ نکالے گئے، یعنی ہجرت پر مجبور کر دیے گئے۔ وَأَمْوَالِهِمْ، ان کے مالوں سے نکالے گئے، سب کو چھوڑ چھاڑ کر وہ مدینہ آ گئے تھے۔ اسی لیے حضور نے ایک انصاری ایک مہاجری دونوں کو بھائی بھائی بنا دیا، مواخات فرمائی۔ جتنے مہاجرین آئے تھے نا، ان کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا تاکہ سہارا بن جائے۔ مہاجرین بے سہارا تھے نا، وطن چھوڑ کر آئے تھے، ان کا نہ کوئی گھر تھا نہ در تھا۔ تو حضور نے ایک انصاری ایک مہاجری اس طرح سے ان کو بھائی بھائی بنا دیا تھا۔ حضرت سعد بن الربیع انصاری ہیں، عبد الرحمن ابن عوف مہاجری ہیں۔ حضور نے یہ دونوں کو بھائی بنا دیا۔ سعد ابن الربیع عبد الرحمن ابن عوف کو لے کر اپنے گھر آئے اور کہا کہ آج سے تم میرے بھائی ہو۔ اللہ کے رسول نے بھائی بنایا، یہ دینی بھائی تھے، اسلامی بھائی تھے، اور کہا کہ دیکھو جب تم میرے بھائی بن گئے ہو تو میری ہر چیز میں تمہارا حصہ ہے۔ کہا کہ میرے دو باغات ہیں، ایک باغ میں تم کو دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، آج سگا بھائی ایک فٹ فلاٹ کی زمین نہیں دے رہا، تو ادھر بہت سرک گیا ادھر ہٹ جائے، یعنی
جو کیسی محبت تھی اسلامی اور دینی محبت. حضرت سعد بن ربی نے کہا عبد الرحمن ابن عوف سے کہ اللہ کے نبی نے آپ کو میرا بھائی بنایا ہے، میرے 2 باغات ہیں، ایک باغ میں آپ کو دے دیتا ہوں. اور کہا میرے 2 مکان ہیں، ایک مکان میں آپ کو دیتا ہوں. اور اس سے بڑھ کر سعد نے کہا میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں، عدت گزرنے کے بعد تم اس سے نکاح کرو. دنیا میں ایسا ایثار زمین و آسمان نے نہیں دیکھا ہوگا. لیکن جواب بھی سنو. عبد الرحمن ابن عوف نے کہا میرے بھائی یہ سب نعمتیں اللہ آپ کو مبارک کرے، مجھے ان میں سے کچھ بھی نہیں چاہیے. سبحان اللہ، کیا دل گردے تھے ان لوگوں کے. اسی وجہ سے صحابہ کا درجہ جو ہے نا، تمام اولیاء کرام، غوث، قطب، ابدال ایک طرف، اور ایک ادنا صحابی کا درجہ ان سے بھی بڑا ہوا ہے. ہم اولیاء کرام مل کر ایک صحابی کے درجے کو نہیں پا سکتے. اگرچہ اولیاء کرام کے مجاہدات، عبادات صحابہ سے بھی بڑھ جائیں گے، لیکن وہ نگاہیں کہاں سے لا سکتے ہیں جن نگاہوں نے دیدار کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ صحبت کہاں سے لا سکتے ہیں جو صحبت پائی ہے صحابہ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے صحابی کا مقام تمام اولیاء کرام سے بھی بڑھ کر ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت امیر معاویہ اور عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا امیر معاویہ افضل ہیں؟ امام شافعی نے فرمایا امیر معاویہ اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد میں شریک ہوئے ہوں اور اس میں جو گرد اڑ کر ان کے گھوڑے کے ناک میں بیٹھی ہو تو ایسے عمر بن عبدالعزیز سے بہتر وہ گرد ہے جو امیر معاویہ کے گھوڑے کے ناک میں جو لگی تھی جبکہ وہ اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد میں شریک تھے. تو فرمایا ان کی قربانیاں اللہ نے خود بیان کی. لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ. یہ مال فے کے حقدار وہ فقراء مہاجرین ہیں جو نکالے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے، خالی ہاتھ مکے کو چھوڑ کر مدینہ پہنچ گئے تھے. ان پر فاقے گزرتے تھے. اور یہ قربانیاں کیوں دی؟ کوئی مفاد تھا؟ نہ. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، محض اللہ کی خوشنودی اور اس کے فضل کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر ہجرت کی تھی. وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، مدد کرتے ہیں اللہ کے دین کی اور اللہ کے رسول. اولئک هم الصادقون، وہی لوگ سچے ہیں، سچے مسلمان. اچھا پھر کیا ہوا؟ عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ میرے بھائی یہ سب اللہ تمہیں مبارک فرمائے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے مدینے کے بازار کا راستہ بتاؤ، مدینے کا مارکیٹ کہاں ہے.
چنانچہ انہوں نے لے جا کر بتایا مارکیٹ مدینے کا، تھوڑے سے پیسے تھے عبد الرحمن ابن عوف کے پاس، کوئی چیز خریدی اور وہ لے کر بازار میں بیٹھ گئے بیچنے کے لیے، اور صبح سے شام تک جو بیپار ہوا اس میں کچھ نفع ہوا، اب مدل اور نفع ملا کر پھر مال خریدا، دوسرے دن پھر بیٹھے، اللہ نے اس میں اور برکت دی، پھر مدل اور نفع دونوں سے جو ہے اور مال خریدا، خریدتے رہے بیچتے رہے، خریدتے رہے بیچتے رہے، اللہ نے پھر وہ نعمتوں سے نوازا، اتنی برکتیں عطا فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پہ اعلان فرمایا تھا آج اسلام کو تمہارے مال کی ضرورت ہے، تو حضرت عثمان غنی اس دن بڑھ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں لا کر مال ڈال دیا، حضور وہ مال کو اس طرح سے الٹ پلٹ کر رہے تھے، فرما رہے تھے آج عثمان نے ایسا عمل کیا ہے کہ اب کوئی پرواہ نہیں زندگی میں اور کوئی عمل کرے، اللہ نے اس کے عمل کو قبول کر لیا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو سب سے زیادہ مال پیش کیا اسلام کے لیے وہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے بعد اللہ نے ان کے تجارت میں اتنی برکت عطا فرما دی کہ ایک مرتبہ مدینے والوں نے دیکھا کہ طوفان آیا ہوا ہے، عرب میں پیچھے بٹھا بچوں کو، کوئی ذمہ دار ہے نہیں ہے؟ ارے مسجد کا کوئی ذمہ دار ہے کیا؟ بچوں کو ایک طرف بٹھاؤ، آگے یوسف بھائی، تو عرب میں طوفان آتے تھے، ریت کے پہاڑ بھی جو ہے ختم ہو جاتے تھے، تو طوفان آیا، مدینے والے گھبرا گئے کہ یہ ریت کا طوفان معلوم ہوتا ہے، بعد میں پتا چلا طوفان نہیں تھا بلکہ عبد الرحمن ابن عوف کا تجارتی جو قافلہ تھا ان کے اونٹوں کی اڑنے والی گرد تھی، 700 اونٹوں پر ان کا مال لدا ہوا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا ام المومنین کیا اللہ تعالی مال کے متعلق سوال کرے گا؟ فرمایا ہاں۔ آپ نے فرمایا آپ گواہ رہنا، یہ میرے تجارتی قافلے کے جتنے اونٹ ہیں اور ان پر جتنا سامان لدا ہوا ہے یہ سب میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ تم بولیں گے اللہ کی راہ میں دیے تو مال ختم ہوتا ہوگا۔ عبد الرحمن ابن عوف کا انتقال ہوا تو ان کی اولاد کو تو ملا ہی ملا، ان کی ایک ایک بیوی کو ہزاروں دینار میراث میں ملے۔ تو یہ انصار و مہاجرین کی اخوت تھی اور محبت تھی۔ تو اللہ نے فرمایا مال فے میں حصے کے حقدار فقراء مہاجرین۔ نمبر 2 والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم، نمبر 2 انصار ہیں، انصار مدینہ۔ اللہ نے ان کی تعریف فرما دی کہ جنہوں نے مہاجرین سے پہلے ہی
اس مقام کو اپنا گھر بنا لیا تھا جو دارالہجرت بننے والا تھا، کہ انہوں نے جگہ بنا لی تھی دارالہجرت مدینہ میں اور ایمان میں مہاجرین سے پہلے ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اسلامی جتنے شہر ہیں نا وہ سب طاقت سے فتح ہوئے سوائے مدینہ کے۔ مدینہ ایمان سے فتح ہوا ہے، مدینہ پر کوئی چڑھائی نہیں کی گئی، مدینہ حاصل کرنے کے لیے حضور کو کوئی جنگ کی ضرورت پیش نہیں آئی، بلکہ انصار مدینہ نے ہی پیشکش کی تھی مینا کے وادی میں، یا رسول اللہ آپ کے وطن مکے کے لوگ آپ کی بات تسلیم نہیں کرتے ہیں، آپ ہمارے یہاں تشریف لائیے، ہم آپ کی نصرت اور مدد کریں۔ اللہ کے رسول کو اللہ کا حکم ہوا، حضور ہجرت فرما کر مدینہ پہنچے اور مدینہ والوں نے حق ادا کر دیا اللہ کے نبی کی نصرت کا، اسی لیے وہ انصار مدینہ کہلائے۔ تو فرمایا انصار مدینہ کی فضیلت، یحبون من ہاجر الیہم، وہ پسند کرتے اس بات کو کہ مہاجرین ہجرت کر کے ان کے پاس آ جائیں۔ آج ہم ایک مہمان کو زیادہ دن برداشت نہیں کرتے، ہاں جی، وہ حقیقی بھائی بھی رہندے، حقیقی بہن بھی رہندے، چند دنوں تک تو بہت خوش رہتے ہیں، آج کچھ زیادہ دن رہ گئے رے، ہمارے کو ان کا زیادہ دن رہنا پسند نہیں آتا۔ اسی طرح سے کسی بھی ملک میں مہاجرین جو ہوتے ہیں نا ان کو وطنی پسند نہیں کرتے، یہی جھگڑا تو چل رہا ہے، یہ نارسی کیا چیز ہے، یہی تو ہے نا کہ ہم باہر والوں کو برداشت نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ، کیا اخلاق تھے انصار مدینہ کے، یحبون من ہاجر الیہم، کہ ہجرت کر کے آتے ان کے پاس وہ خوش ہو جاتے تھے، انہیں اپنا بھائی بنا لیتے، اپنے گلے لگا لیتے، اپنی جائیدادوں میں ان کا حصہ مقرر کرتے تھے۔ دنیا میں ایسے لوگ پیدا ہی نہیں ہوئے جو صحابہ جیسے تھے۔ یحبون من ہاجر الیہم، وہ پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ مہاجرین ان کے پاس ہجرت کر کے آئے۔ چنانچہ دیکھو شروع میں صحابہ ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچے ہیں تو مدینہ پہنچنے سے پہلے قباء میں پہنچے۔ قباء ایک بستی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینے سے پہلے قباء پہنچے تھے، اور قباء میں حضور 14 دن رہے، 14 دن۔ اس کے بعد پھر جمعہ کے دن قباء سے مدینے میں داخل ہوئے، اور سب سے پہلی جمعہ حضور نے وہاں ایک مسجد میں ادا کی۔ یہ پہلا جمعہ تھا حضور نے جو مدینے میں ادا فرمایا۔ قباء میں ایک صحابی تھے کلثوم بن حدم رضی اللہ عنہ، یہ تھے مہاجرین کے میزبان، کہ انصار مدینہ میں سے کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ یہ میزبان تھے۔ جو بھی ہجرت کر کے مدینہ پہنچتا تو کلثوم بن حدم ان کے ٹھہرانے کے لیے مکان کا انتظام کرتے، ان کے کھانے پینے رہنے کا انتظام کرنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت فرما کر انہی کے پاس آ کر ٹھہرے تھے، اس کے بعد وہاں سے مدینہ پہنچے۔
تو اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی انصار مدینہ کی، وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے کچھ آ جاتا تو حضور فقراء مہاجرین کو عطا فرماتے ہیں، ان کی مدد فرماتے ہیں، کیونکہ انصار تو مالدار تھے، مہاجرین غریب تھے، حضور ان غریبوں کی مدد فرماتے۔ اب ظاہر بات ہے انصار مدینہ جب دیکھتے اللہ کے رسول مہاجرین کو دے رہے ہیں، ان کے دل میں تنگی محسوس ہونا نہ جی کہ ان کو دے رہے ہمارے کو دینا نہ۔ اللہ نے فرمایا نہ، وہ اتنے اچھے دل کے لوگ تھے کہ جو مہاجرین کو دیا جاتا تھا انصار مدینہ کے دل میں ذرا بھی کوئی تنگی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود فاقہ کیوں نہ ہو لیکن دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث پاک سن لو، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ میں بھوک کی وجہ سے پریشان ہوں، یا رسول اللہ میرے کھانے کا انتظام کیجیے۔ اللہ کے رسول نے اپنے خادم کو ازواج مطہرات کے پاس بھیجا کہ جاؤ کچھ تو بھی کھانے جو ہے تو مانگ کر لے آؤ۔ ہر گھر سے جواب آیا کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے پانی کے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ یہ اللہ کے رسول کے گھر کا حال تھا کہ فاقے گزر رہے تھے، تو ہر گھر سے جواب آیا کہ ہمارے پاس سوائے پانی کے کچھ نہیں ہے، ہم پر خود فاقہ ہے۔ تمام امہات المومنین کے پاس سے یہی جواب آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خادم نے آ کر کہا یا رسول اللہ ازواج مطہرات کی جانب سے جواب ہے کہ سوائے پانی کے گھر میں کچھ نہیں ہے، کھانے کو کچھ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس والوں سے فرمایا کہ آج رات جو شخص بھی اس کی مہمانی کر سکتا ہے وہ مہمانی کرے۔ کون ہے تم میں جیسے بھوکے کو کھانا کھلائے؟ ایک انصاری کھڑے ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کے مہمان کی میزبانی کروں گا۔ حضور نے فرمایا لے جاؤ اپنے گھر۔ وہ ان کو لے کر چلے، ان کو بٹھایا اندر گھر میں، بیوی سے پوچھا کہ میں اللہ کے نبی کا ایک مہمان لے کر آیا ہوں، گھر میں جو کچھ ہے بخیلی مت کر، جو کچھ ہے پیش کر دے۔ بیوی نے کہا کہ جی گھر میں صرف اتنا ہے کہ اپنے بچوں کو ہم کھلا سکیں، آج تو ہمارے کو بھی نہیں ہے کھانے کے واسطے، تھوڑا سا ہے وہ صرف بچوں کے لیے۔ اس انصاری نے کہا خدا کی نیک بندی بچوں کو کسی طرح سے بہلا پھسلا کے سلا دے کہ اللہ کے نبی کا مہمان ہمارے گھر سے بھوکا نہ چلا جائے۔ اس نیک بیوی نے بچوں کو کسی طرح سے پھسلا بہلا کر سلا دیا، بچے سو گئے۔ اب جو کھانا تھا وہ اس میں صرف ایک آدمی ہی کھا سکتا تھا۔ بیوی نے کہا جی بچوں کو تو سلا دیا،
اور ہمارے پاس جو کھانا ہے ایک آدمی کا ہے. اب شوہر نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، چراغ جلا دینا اور ہم دونوں کھانے کے لیے بیٹھیں گے تو چراغ کی بتی سدھارنے کی غرض سے اس چراغ کو بجھا دینا تاکہ اندھیرے میں مہمان کھائے اور میں صرف اپنا ہاتھ اور منہ چلاتا رہوں، مہمان یہ سمجھے کہ میں بھی کھا رہا، کیونکہ اس زمانے کے مہمان بھی تو ویسے تھے نا. ہاں جی. بہرحال کھانا لا کے بیوی نے رکھا اور دونوں کھانے میں ہاتھ ڈالے کھانے کے لیے. بیوی نے چراغ کی بتی درست کرنے کی غرض سے اس کو جو ہے پھونک دیا، چراغ بجھا دیا، اندھیرا ہو گیا اور مہمان یہ سمجھ کر کھا رہا ہے کہ میزبان بھی میرے ساتھ کھانے میں شریک ہے، انہیں بھی کھا رہا ہوں گا، لیکن میزبان صرف منہ اور ہاتھ چلاتا رہا اور مہمان پیٹ بھر کر کھا لیا. چنانچہ یہ واقعہ رات میں ہوا. جب دن آیا اللہ نے اسی واقعے پر یہ آیت شریفہ نازل فرمائے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. کیا پیارے لوگ ہیں یہ انصار، یہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، خود بھوکے رہ جاتے ہیں، اگرچہ خود کو فاقہ ہے لیکن دوسروں کو کھلاتے ہیں. یہ انصار بھی مستحق ہیں. تو فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. خود ان کو ان کی ضرورت ہے لیکن یہ ہیں کہ اوروں کو کھلا دیتے ہیں، خود بھوکے رہ جاتے ہیں. اسی طرح سے ایک اور روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. صحابہ کرام میں سے ایک صحابی کو کسی نے ہدیے میں بکری کا سر بھنا ہوا پیش کیا. ان صاحب نے خیال کیا کہ ہمارا پڑوسی بال بچوں والا ہے، پتہ نہیں انہیں کھایا نہیں کھایا، وہ مجھ سے بھی زیادہ مستحق ہوں گا. اس نے وہ بکرے کی سری اس کے گھر کو پہنچا دی. اچھا اس نے سوچا کہ پتہ نہیں میرا دوسرا پڑوسی کھایا ہوں گا کہ نہیں ہوں گا. اس نے وہ تیسرے کے گھر کو پہنچایا، یہاں تک کہ وہ سری گھومتے ہوئے 7 گھروں سے پھر اسی کے پاس واپس ہوں. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. دوسروں کے لیے اپنے خواہشات کو قربان کر دینا یہ بہت بڑی بات ہے. یہ صفت تھی انصار مدینہ کی. ایک اور روایت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے روایت بیان کی ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ایک غریب آدمی پہنچا. اس نے کہا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، میں بھوکا ہوں، کچھ ہے تو اللہ کے واسطے کھلا دو.
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اس دن صرف ایک روٹی تھی، اور حضرت عائشہ کا روزہ تھا۔ وہ روٹی رکھی تھی افطار کے واسطے، تو اس سائل نے آواز لگائی کہ میں بھوکا ہوں، اللہ کے واسطے کچھ کھلا دو۔ حضرت عائشہ نے خادمہ سے فرمایا کہ بریرہ یہ روٹی اس سائل کو دے دے۔ خادمہ نے کہا جی تم روزے سے ہی رات میں تم کو افطار کے واسطے یہ روٹی کی ضرورت پڑے گی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا پھر بھی اس مانگنے والے کو دے دو۔ خادمہ کہتی ہیں کہ میں نے وہ روٹی دی، پریشان ہو گئی، اب افطار کو کیا ہے، ایک ہی روٹی تھی وہ بھی دے دی۔ شام جیسی ہوئی تو کسی نے آواز دی کہ فلاں نے ہدیہ پیش کیا ہے آپ کو۔ کبھی ہدیہ نہیں بھیجتا تھا انہیں، اور وہ اس سے کوئی گمان بھی نہیں تھا، ایسی جگہ سے ہدیہ ہے، اور ہدیے میں ایک تلی بھنی ہوئی سالم بکری اور اس کے ساتھ میدے کے آٹا لگا ہوا تھا۔ عرب پکاتے تھے بکری کو ذبح کرنے کے بعد اندر کا سب نکال کے اس پہ میدا لگاتے تھے اور اس کو فرائی کرتے تھے، ایک خاص ڈش تھی اس زمانے کی۔ تو اس طرح سے وہ سالم بکری ہدیے میں پیش کی گئی۔ حضرت عائشہ نے خادمہ سے فرمایا مجھے بتا یہ بہتر ہے یا وہ سوکھی روٹی بہتر تھی؟ اللہ کی راہ میں دو گے تو اللہ تمہیں محروم نہیں کرے گا۔ ہمارا خیال ہے خرچ کرنے سے مال ختم ہو جائے گا، نہ، اللہ کا قانون ہے خرچ کرنے سے اللہ اور نعمتوں سے نوازے گا۔ حضرت عائشہ نے مسکرا کے فرمایا خادمہ سے اچھا اب بتا یہ بہتر ہے یا وہ سوکھی روٹی بہتر ہے؟ اللہ کے راہ میں اگر نہ دیتی تو یہ کہاں سے آتا ہے؟ اسی طرح سے اور ایک حدیث نسائی شریف کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے اور ان کا جی چاہا انگور کھانے کا۔ چنانچہ گھر والوں نے ان کے لیے 1 درہم میں انگور کا ایک گچھا خرید کے لائے۔ اتفاقاً آپ انگور کھانا چاہتے ہیں، دروازے پہ ایک مانگنے والا ہے، اس نے کہا کہ اللہ کے لیے کچھ دے دو۔ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا یہ انگور اٹھا کے دے دو، یہ سائل کا حق ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والوں کو جھڑکو مت، دے دو اس کو، وہ جانے اللہ جانے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا گھر والوں سے یہ انگور اس کو دے دو، حالانکہ خواہش تھی انگور کھانے کی۔ اچھا وہ دے دیے اٹھا کے۔ گھر والوں نے سوچا یہ سائل بھی کم وقت ایسے وقت کیوں آنا تھا؟ چنانچہ حضرت کو پتہ چلے بغیر آہستہ سے گھر کا کوئی آدمی باہر نکلا اور جا کے اس مانگنے والے سے کہا کہ بھائی کہ تجھے خیرات میں جو ملا ہے تو اس کو بیچتا کیا ہے، کتنے میں بیچتا ہے؟ انہوں نے بولا 1 درہم میں۔ 1 درہم اس کو دیا اور وہ انگور کا گچھا اس سے خرید کر لائے اور حضرت کو پیش کیا۔ اللہ کی شان دیکھو، اللہ بھی اپنے نیک لوگوں سے کچھ زیادہ ہی امتحان لیتا ہے۔
اس سے خرید کے لائے، آپ کے سامنے رکھا، آپ اس میں سے توڑنا چاہتے تھے، وہ سائل کمبخت پھر پلٹ کے آیا اور کہا اللہ کے واسطے دے دے۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی یہ اٹھا کے اس کو دے دو۔ چنانچہ اٹھا کے دے دیے۔ ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر کہ پھر ہلو باہر نکلے اور اس سائل سے کہا کہ بھائی وہ انگور کا گچھا کتنے میں دیتا؟ ہم نے بولا 1 درہم میں۔ درہم لے اور کہا دوبارہ یہاں واپس نہ کو آ، تجھے خدا کا واسطہ ہے کہ بابا کی خواہش تھی انگور کھانے کی اور تو بار بار چلاتا ہے، اور بابا بار بار اٹھا کے تجھے دے دیتے ہیں، کہا تجھے خدا کا واسطہ پلٹ کے نہ کو آ۔ کیا سخاوت تھی دیکھو، سبحان اللہ۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود فاقہ ہے لیکن دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ اور ایک روایت عبداللہ بن مبارک نے یہ روایت بیان کی ہے، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 400 دینار، دینار بولے تو اشرفی سونے کا سکہ، 400 دینار ایک تھیلی میں بھر کر غلام کے حوالے کی، کہا یہ ابو عبیدہ ابن الجراح کے پاس لے جاؤ اور ان سے کہنا کہ یہ ہدیہ ہے، اسے قبول کر لے، اپنی ضرورت میں خرچ کر دے۔ اور غلام کو ہدایت دی کہ دیکھ وہ روپیوں کا کیا کرتے ہیں، اور فرمایا اس کے بعد میرے پاس آ کے رپورٹ پیش کر۔ چنانچہ ہدایت کے مطابق وہ 400 دینار کی تھیلی ابو عبیدہ ابن الجراح کے پاس لے گیا اور اس نے کہا کہ یہ امیر المومنین حضرت عمر کی جانب سے ہدیہ ہے، آپ کے لیے قبول فرمائے۔ انہوں نے کہا اللہ عمر کو برکت عطا فرمایا، اور اس وقت اپنے باندی کو بلا کر کہا کہ اس میں سے 7 دینار دیے، کہا کہ فلاں کو دے کے آ، 5 فلاں کو دے کے آ، یہاں تک کہ اسی وقت پورے دینار تقسیم کر دیے غریبوں میں، اور ان کے پاس کچھ نہیں باقی رہا۔ غلام نے آ کر حضرت عمر کو سنایا، اجی انہوں نے تو پورے تقسیم کر دیے۔ حضرت عمر نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر 400 دینار ایک تھیلی میں بھر کر غلام سے کہا یہ معاذ ابن جبل کو دے کر آئے۔ معاذ ابن جبل کو جب دیے تو انہوں نے حضرت عمر کے حق میں دعائیں دی، اللہ عمر کو اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے، رحمہ اللہ ووصلہ، اور پھر بیٹھ گئے تقسیم کرنے کے لیے، یہاں تک کہ اتنے پورے تقسیم کر دیے، خیرات کر دیے۔ ان کی بیوی نے آواز دی، بیوی نے کہا کہ آخر ہم بھی تو محتاج ہیں نا، پورا غریبوں کو تقسیم کرے، ہمارے واسطے بھی، ہم بھی تو جو ہے فقیری سے نا غریب ہے۔ فرمایا اچھا تجھے بھی چاہیے، اس میں سے 2 دینار بیوی کو دیے، باقی سارے اللہ کے راہ میں خرچ کریں۔ کیا سخاوت تھی صحابہ کی، اللہ نے جن کی تعریف کی۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ حضرت حذیفہ عدوی فرماتے ہیں
میں جنگ یرموک میں تھا اور میں اپنے چچا زاد کی تلاش میں نکلا تو میں نے دیکھا کہ میرے چچا زاد بھائی کا آخری وقت ہے، تو میں ساتھ میں پانی لے کر چلا تھا، اگر کچھ سانسیں ہوں گی تو میں پانی پلاتا، چنانچہ ان میں کوئی جان باقی تھی تو میں ان کے قریب گیا اور میں نے ان کو پانی پلانا چاہا۔ ان کے بازو میں ایک شہید آخری سانسیں لے رہا تھا، اس نے کہا پانی۔ میرے چچا زاد بھائی نے کہا جاؤ پہلے ان کو پلاؤ۔ میں جب ان کے پاس گیا، ایک تیسرا جو شہید آخری سانسیں لے رہا تھا، اس نے کہا پانی۔ دوسرے والوں نے کہا کہ پہلے ان کو پلاؤ۔ جب میں وہاں پہنچا ان کی روح نکل چکی تھی، میں واپس پلٹا کہ دوسرے والوں کو پلاؤں، وہ بھی شہید ہو گئے تھے، ان کی روح قبض ہو چکی تھی۔ جب میں اپنے چچا زاد بھائی کے پاس پہنچا، ان کی روح بھی قبض ہو چکی تھی۔ یعنی دنیا سے رخصت ہوتے ہوتے بھی سخاوت ان سے گئی نہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اس کے بعد آگے فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جو اپنے دل کی لالچ سے بچا لیا گیا ہے وہی کامیاب ہے۔ انسان کے دل میں خواہشیں ہوتی ہیں اور وہی انسان کامیاب ہے جو اپنے دل کی بری خواہش سے بچا لیا گیا ہے۔ چنانچہ ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم حضور کی خدمت میں حاضر تھے تو اللہ کے رسول نے فرمایا ابھی تم میں ایک شخص آئے گا جو جنتی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کو شوق پیدا ہوا کہ وہ کون شخص ہے جس کو حضور نے دنیا میں ہی جنتی فرمایا، ذرا دیکھیں تو صحیح وہ کون ہے۔ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کہتے ہیں تھوڑی دیر میں ایک صاحب آئے، معمولی وضع خطا، مسجد نبوی کے باہر انہوں نے اپنی جوتیاں اتاری، ان کو اس طرح سے کر کے ایک کونے میں رکھ دی اور مجلس میں آ کے بیٹھ گئے۔ مجلس ختم ہو گئی۔ دوسرے دن اسی طرح سے حضور کی مجلس ہے، حضور نے پھر فرمایا کہ ابھی تھوڑی دیر میں تمہارے پاس ایک صاحب آئیں گے جو جنتی ہے۔ عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں اب ہماری نگاہیں اس شخص کے آمد کی طرف لگی تو تعجب ہوا کہ آج بھی وہی شخص آئے جو کل آئے تھے، حضور نے جن کو جنتی کہا۔ بہرحال مجلس ختم ہو گئی، تیسرا دن ہے، پھر مجلس حضور کی ہے، صحابہ موجود ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ابھی ایک شخص آئے گا جو جنتی ہے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں نے دیکھا تیسرے دن بھی وہی صاحب آئے کہ جن کے لیے 2 دن سے حضور فرما رہے تھے کہ جنتی ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ 3 دن سے حضور جس کو جنتی فرما رہے ہیں ضرور ہے کہ ان کا کوئی خاص عمل ہوگا، خاص عبادت ہوگی، تبھی تو حضور نے ان کو جنتی فرمایا۔ ذرا میں بھی تو دیکھوں کہ وہ کون سی عبادت ہے
کہ جس کی وجہ سے حضور نے ان کو جنتی فرمایا۔ کہتے ہیں جب وہ صاحب اپنے گھر جانے لگے تو میں ان کے پیچھے پیچھے چلا۔ جب ان کا گھر آ گیا انہوں نے محسوس کیا، پلٹ کے مجھ سے پوچھا کہ مجھ سے کوئی کام ہے آپ کو؟ میں نے کہا جی بہت ضروری کام ہے۔ کہا وہ کیا؟ میں نے کہا میرا اور میرے گھر والوں کا ذرا اختلاف ہو گیا ہے، اور میں نے قسم کھائی ہے 3 دن اپنے گھر کو نہیں جاؤں گا۔ اگر تم اجازت دیے تو تمہارے گھر میں مہمان بن کے رکھتے کیا؟ لے زبردستی کے مہمان۔ ہاں جی، لیکن وہ صحابہ دل کے بہت صاف تھے، اور انہوں نے کہا بسم اللہ، ضرور آپ میرے مہمان بن جائیے۔ کہتے ہیں میں 3 دن ان کے گھر میں رہا، اور میں یہ خاص دیکھتا رہا کہ ان کی کون سی ایسی عبادت مخصوص ہے کہ جس کی وجہ سے حضور نے ان کو جنتی فرمایا۔ لیکن میں نے محسوس کیا کوئی خاص عبادت نہیں ہے۔ اس زمانے میں عام صحابہ جتنی عبادت کرتے تھے، جتنے وظیفے، تہجد، نوافل، بس یہ بھی اتنے ہی کر رہے ہیں، تو زیادہ عبادت یا وظیفہ میں نے محسوس نہیں کیا۔ 3 دن کے بعد میں مایوس ہو کر وہاں سے واپسی کا ارادہ کیا، اور میں نے ان سے واپسی کے وقت کہا دیکھو حضرت، میرا گھر والوں سے کچھ بھی اختلاف نہیں تھا، وہ تو ایک بہانہ تھا۔ تمہارے پاس رہ کر تمہارا کوئی خاص عمل دیکھنا چاہتا تھا، کیونکہ 3 دن حضور مسلسل فرماتے رہے کہ ابھی ایک شخص آئے گا جو جنتی ہے، اور تینوں دن تم ہی چاہے۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ کوئی خاص عمل ہوگا تمہارا، بس وہی دیکھنا چاہتا تھا، لیکن میں مایوس ہو کر واپس جا رہا ہوں، تمہارا کوئی خاص عمل مجھے نظر نہیں آیا۔ انہوں نے کہا ہاں، جو تم دیکھ چکے نا، میرا کوئی خاص عمل تو نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا جب خاص عمل نہیں ہے تو حضور نے ان کو خاص طور سے جنتی کیوں فرمایا؟ 3 دن سے حضور ان کو جنتی فرما رہے، کوئی خاص بات نہیں جو میں نظر نہیں کر سکا، نہیں دیکھ پایا۔ بہرحال میں جب واپس جانے لگا، تھوڑے دور چلا تھا، انہوں نے آواز دی، کہا سننا۔ میں پلٹا، انہوں نے کہا کہ تم نے جیسے دیکھا میرا کوئی خاص عمل تو نہیں ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے۔ انہوں نے کہا میں نے کہا وہ کیا؟ ان صاحب نے کہا میں اپنے دل میں کسی کے لیے کینہ نہیں رکھتا۔ عبداللہ بن عمرو نے کہا واللہ یہی وہ خاص عمل ہے جس کی وجہ سے حضور نے تمہیں جنتی فرمایا، کیونکہ یہ بات بہت مشکل سے حاصل ہوتی ہے۔ بے پڑھے لکھوں میں بھی کینہ، کپٹ، جلن، حسد ضرور ہوتی، اور پڑھے لکھوں میں، عالموں میں، اور جی ان میں کچھ زیادہ رہتے ہیں۔ اگر کوئی دوسرے گاؤں سے آیا عالم، اب ان کے دل میں خیال آتا ہم نہیں ہیں کیا یہاں؟ ارے تمہارے بھائی، اللہ جس سے چاہتا ہے دین کا کام لیتا ہے۔ تو یہ چیز انسان کو انسان سے کینہ نہیں اچھا، اور جس سینے میں ہو کینہ وہ سینہ نہیں اچھا۔ اللہ نے فرمایا ہم جنت میں داخل کریں گے، پہلے دلوں سے کینہ نکال دیں گے، اس کے بعد جنت میں داخل کریں گے۔
وَنَزَعْنَا مَا فِي قُلُوبِهِمْ مِنْ غِلٍّ، جنت میں کوئی کینہ کپٹ والا داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فرمایا ہم پہلے کینہ ان کے دلوں سے نکالیں گے، پھر جنت میں داخل کریں گے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کسی سے کینہ مت رکھو، کیونکہ جس کے مقدر میں جو ہے اللہ اس کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ دوسروں کو دیکھ کے اونٹنا کہہ کے وقت اس کے پاس اتنا اچھا کیوں ہے، اس کا گھر اتنا بڑا کیوں ہے، انہیں اتنے جو ہے آرام سے کیوں ہیں، اور یہ چیز عورتوں میں کچھ زیادہ رہتی، ہاں جی، اس کے پاس اتنے زیوراں کیسا، ہمارے پاس کیوں نہیں ہے، انہوں اتنا اچھا کھاتے ہم کیوں نہیں ہے۔ اللہ نے جو مقدر میں رکھا ہے نا اس کو وہی ملے گا، مقدر سے نہ کم ملتا ہے نہ زیادہ ملتا ہے، اس لیے اللہ کی تقدیر پہ راضی ہو جا تو کم سے کم دل کو سکون حاصل ہوگا۔ بعض لوگ رہ کے بھی اونٹتے رہتے ہیں، ہاں جی، نعمت رہ کے بھی تکلیف میں ہے، وہ حسد کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ایمان والو وَلَا تَحَاسَدُوا، آپس میں حسد نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے کا برا مت چاہو، اللہ کے بندے ہونا بھائی بھائی بن کر رہے۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، لوگوں بھائی بھائی بن کے زندگی گزارو، ایک دوسرے کا اچھا چاہو۔ حضور نے فرمایا مسلمان کون ہے معلوم؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان وہ ہیں کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، کہ اپنے سے کسی تکلیف نہ پہنچے۔ اور فرمایا اسی طرح سے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ، اور مستحق وہ بھی ہیں جو ان صحابہ کے بعد میں آئے، اخیر میں ایمان لائے، یقولون، جو یوں کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے ہمارے پروردگار تو ہمارے گناہوں کو بھی معاف کرنا اور ہمارے ان بھائیوں کے گناہ کو معاف کر دے جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کینہ کپٹ مت رکھنا ہے، ہمارے دل ایمان والوں سے صاف ہو۔ بعض لوگ بعض صحابہ کی حضور سے شکایت کرتے تھے، حضور نے منع فرمایا، حضور نے فرمایا میرے صحابہ کی شکایتیں مجھ سے نہ کہو، میں یہ چاہتا ہوں کہ جب مجلس میں آؤں میرا دل ان سے صاف رہے۔ اس لیے کسی کی خواہ شکوے شکایت، یہ عورتوں میں بہت بیماری رہتی ہے، ہاں جی، انہوں اپنا حق سمجھتے ہیں۔ اب ماں اپنے بھواں کی شکایت کرتی رہتی، دیکھ رہے بیٹا تیری عورت ایسا کری ویسا، اور یہ عورت جو ہے اس کی ماں کی شکایت کرتی ہے، ہاں جی، بھاوج ننندوں کی شکایت، ننندے بھاوجوں کی، خبردار، اللہ کو یہ ناپسند ہے۔ اللہ نے جو خوشیاں تمہارے مقدر میں رکھی ہیں وہ خوشیاں انجوائے کرو، وہ خوشیاں تم حاصل کرو، خواہ مخواہ اونٹن میں رہ کر اپنی خوشیوں کو تباہ مت کرو۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے پروردگار بے شک تو ہی بڑا شفیق، بڑا مہربان ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا کرنا۔ اور رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔